معاشرے کے اندر دو قسم کے اعمال جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، ایک اعمال صالحہ ہیں اور ایک اعمال قبیحہ ہیں۔ اعمال صالحہ وہ اعمال ہیں جس کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ سوسائٹی کو فائدہ ہو رہا ہے، اور اعمال قبیحہ ایسے اعمال ہیں جن کے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جو ہے یعنی بالواسطہ یا بلا واسطہ سوسائٹی کو، معاشرے میں رہنے والے افراد کو کسی نہ کسی صورت نقصان ہو رہا ہے۔ آج ضرورت ہے ان اعمال صالحہ کو زندہ کرنے کی جن کا سوسائٹی کو فائدہ ہو۔ اب وہ معاملات سے تعلق رکھتے ہیں یا عبادات سے تعلق رکھتے ہیں، دونوں صورت میں ان کا فائدہ کسی نہ کسی صورت میں ہماری سوسائٹی کو ہو رہا ہے۔ فار ایگزامپل ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا فائدہ بالواسطہ بھی اور بلا واسطہ بھی ہماری سوسائٹی کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد عالی شان ہے اللہ کا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اب یہ بے حیائی اور برائی جو ہے یہ اعمال قبیحہ میں آ رہے ہیں، تو گویا کہ نماز ایک دیوار ہے اعمال قبیحہ کو روکنے کے لیے، یعنی جو برے اعمال ہیں جب نماز پڑھی جائے گی تو برے اعمال خود بخود سوسائٹی کے اندر سے کم ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو نماز کی طرف ترغیب دی جائے، ہر شخص اپنی ذمہ داری سمجھے کہ وہ خود نماز پڑھ رہا ہے، اس نے اپنے مسلمان بھائی کو بھی نماز کی طرف لگانا ہے، اس نے اپنے گھر والوں کو نماز کی طرف لگانا ہے۔ جس طرح سوسائٹی میں اعمال قبیحہ کا دور ہونا ضروری ہے، اسی طرح گھر بھی ہمارا اسی سوسائٹی کے اندر ہے، تو اس گھر کے اندر سے بھی برائیوں کا خاتمہ بہت ضروری ہے۔ لہٰذا برائیوں کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ نماز کی ترغیب دی جائے اور نماز کو پڑھا جائے اور نماز کو قائم کیا جائے۔ اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نماز کے لیے جب آتے ہیں تو چاہتے نہ چاہتے ہمارا اپنے مسلمان بھائیوں سے جو ہے وہ لین دین ہو جاتا ہے، آنا جانا ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہم آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو جب ہم نماز پڑھنے کے لیے ان کے ساتھ آ رہے ہیں تو کچھ گفتگو ہو جاتی ہے، ہمیں اگلے بندے کے معاملات کا پتہ چل جاتا ہے۔ یا اسی طرح جب ہم نماز جمعہ کے لیے آتے ہیں تو لوگوں کا ایک اجتماع ہوتا ہے مسجد کے اندر، ایک دوسرے کو سننے سنانے کا موقع مل جاتا ہے، لوگوں کے اندر جو ضروریات ہیں اس کا احساس ہو جاتا ہے، تو نماز کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کی مدد کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نماز ہمیں ایک دوسرے کے حالات و واقعات سے بھی جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ لوگوں کے اس وقت کیا معاملات چل رہے ہیں، ہم نے کس طرح ایک دوسرے کی مدد اور نصرت کرنی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ زکوٰۃ ہے، چہ جائے کہ یہ ایک مالی عبادت ہے، لیکن اس کا معاشرے پر ایک بہت اچھا امپیکٹ پڑ رہا ہے۔ وہ لوگ جو غریب اور غربا اور مساکین اور یتام ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی نے ایک ایسا ایک اکنامکلی سیٹ اپ لگا دیا ہے کہ پیسے کی جو سرکولیشن ہے وہ امیر سے غریب تک پہنچ رہی ہے۔ وہ ایک سرکل اللہ کی ذات نے چلایا ہوا ہے کہ لوگوں کے پاس جو امیر اور صاحب ثروت لوگ ہیں ان کے پاس جو پیسہ ہے وہ پیسہ جو ہے وہ زکوٰۃ نکالے اور غریبوں کے پاس آئے، غریب ان کے ساتھ جو ہے وہ سٹینڈ ہو معاشرے کے اندر، تاکہ وہ کسی اور کی مدد کے لیے بھی تیار ہو سکیں۔ تو یہ اعمال صالحہ کا بھی اثر جو ہے وہ ہماری سوسائٹی پر ہو رہا ہے۔ اسی طرح صدقات کا نظام ہے، خیرات کا نظام ہے، ایک دوسرے کے لیے مدد اور نصرت کا نظام ہے۔ یہ وہ اعمال صالحہ ہیں جن کا ہماری سوسائٹی کو اثر پہنچ رہا ہے، ایک اچھا امپیکٹ ہماری سوسائٹی پر پڑ رہا ہے۔ تو جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں ان کا اثر معاشرے پر ہو رہا ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر سے برائیاں اعمال صالحہ کم کر رہی ہیں۔ وہ ایک دیوار ہے، سیسہ پلائی دیوار بن جاتی ہیں، چاہے وہ عبادات ہیں چاہے وہ ہمارے معاملات ہیں۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسا سیٹ اپ لگا رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر سے برائیوں کا خاتمہ اعمال صالحہ کر رہے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ نیکی کی ترغیب جو ہے وہ دیکھا دیکھی ہمارے معاشرے کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں جتنے بھی اعمال صالحہ، میں نے دو کا ذکر کیا ہے، جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ انڈائریکٹ یا ڈائریکٹلی جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر اچھے اثرات مرتب کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب